کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل باقاعدگی کے ساتھ مدنی چینل دیکھنے والے اسلام بھائی ہمارے جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہدایت کے ستارے، بے شک تمام صحابہ کرام یہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ایک حدیث کے اندر واضح طور پہ فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم اگر کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بہت ہی اچھوتا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ مکمل سلسلہ ملاحظہ کریں گے تو بعید نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات کو سن کر ہماری آنکھوں میں پانی آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات جو آپ نے صحابہ کرام پر فرمائے، اور صحابہ کرام وہ ہستیاں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے احسانات اور ان مکارم الاخلاق کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستگی کی اور دامن اسلام کے اندر آ کر اپنی جان تک اس اسلام کے شجر پر قربان کر دی، اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کے اس پیارے شجر کو اپنے حسن اخلاق کے پانی سے ایسا سیراب کیا کہ آج تک پوری دنیا میں اسلام کے اس پیارے شجر مبارکہ کی بہاریں ہیں۔ آج پوری دنیا آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کا بغور جائزہ ہم لیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اکملو محاسن الافعال، یعنی مجھے اچھے کاموں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ شیخ محقق
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے معنی غیر متناہی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کی خوبیاں محاسن جمیلہ ہر آن ہر حال میں تازہ بتازہ اور نو بنو ہیں، یعنی مختلف انواع ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کے اندر یوں فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ سے آج ہم بحث کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنگ احد میں جب آپ نے شرکت فرمائی، کفار نے حملہ کر دیا اور جنگ احد مارکہ وجود میں آیا۔ عبداللہ بن کمیہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسے زور سے معاذ اللہ پتھر آپ کو مارا کہ آپ کا رخسار مبارک خون سے آلودہ ہو گیا، اور عتبہ بن ابی وقاص نے جو پتھر آقا کریم علیہ السلام کے لب زیریں پر مارا، یعنی نیچے والے لب اقدس پر مارا، کہ آپ کا لب مبارک زخمی ہو گیا اور لہو لہان ہو گیا، اور دو نیچے والے دانت مبارک بھی آپ کے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا اور عرض کرنے لگے کہ کاش آقا کریم علیہ السلام ان ظالموں کے لیے دعائے ہلاکت فرمائیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے لعنت اور دعائے ہلاکت یعنی بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانے اور ان پر رحمت و شفقت کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس پر یہ دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، ان کی رہنمائی کر کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کے رخ انور سے خون جاری ہوا، حضرت سیدنا مالک بن سنان جو صحابی رسول ہیں والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آئے اور اپنے منہ کو وہاں رکھ دیا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا، اور خون کو پینا شروع کر دیا تاکہ آقا کریم علیہ السلام کا خون مبارک زمین پر تشریف نہ لائے۔ اس پر لوگوں نے کلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے خون میں میرا خون مل جائے گا اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، بلکہ ہر معظم دینی کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ یقیناً بابرکت اور فیض والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی اس انتہا تک تھی، معاذ اللہ انہوں نے کئی بار آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی ارادہ کیا، اور کئی آدمیوں کو تیار کر کے مدینہ منورہ بھی بھیجا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کو شہید کر دے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس قدر اسلام سے دشمنی رکھتے تھے کہ غزوہ بدر بھی ان کے کہنے سے وقوع میں آیا، اور جنگ بدر کے بعد 3 ہجری میں حضرت ابو سفیان کی سپہ سالاری کے اندر ہی لشکر کفار مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا اور مارکہ احد معرض وجود کے اندر آیا، اور اسی کے بعد 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق معرض وجود میں آیا کہ جس کا سبب بھی حضرت ابو سفیان تھے کہ انہوں نے یہودیوں سے مدد طلب کی اور 10,000 یہودیوں کو لے کر اور کفار قریش کو لے کر آپ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس قدر اسلام سے دشمنی کہ ایک مرتبہ انہوں نے معاذ اللہ ایک بدوی شخص کو مدینہ طیبہ میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ موقع پاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ ابو سفیان نے سواری کا اونٹ اور زاد راہ اپنی طرف سے دیا تھا، اپنی جیب سے سب کچھ دیا تھا۔ وہ شخص جب مدینہ پہنچا اور پکڑا گیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کے جب اخلاق حسنہ کو دیکھا کہ میں آپ کو شہید کرنے آیا پھر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو وہ اس قدر متاثر ہوا، اسلام کے دائرے سے وابستگی ہمیشہ کے لیے اختیار کر لی۔ 6 ہجری کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب
बानियत उमरा शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हुए, तो अबू सुफियान ने हर तरह की कोशिश की कि आका करीम अलैहिस्सलाम उमरा शरीफ ना कर सके। तो ऐसा ही हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम उस साल तो उमरा ना कर सके। सुलह हुदैबिया का वाक़या उस वक्त वक़ूअ पज़ीर हुआ। हज़रत अबू सुफियान जो आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना को जब देखते रहे और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब फ़तह मक्का 8 हिजरी के अंदर फरमाया, हज़रत अबू सुफियान को आका करीम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त लाया गया 8 हिजरी के अंदर, तो ये अपने माजी के अफ़आल पर नादिम थे और शर्मिंदगी इनको हो रही थी कि मैं किस मुंह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाऊं कि सारी उम्र जिनकी दुश्मनी में गुजारी है, जिनका मैंने चैन लूटने की कोशिश की, करार लूटने की कोशिश की, मैं उनके सामने कैसे जाऊं। लेकिन जब ये आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर इस्लाम कबूल करने की तमन्ना का इजहार फरमाते हैं, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनको तमाम इनके कसूरों को माफ़ करते हुए फरमाते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कुछ मुआखज़ा नहीं है, व अंतुम तुलका, तुम आज लोग आज़ाद हो। आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना को देखिए, आपने यही फरमाया कि आज तुम पर कुछ मलामत नहीं। हज़रत अबू सुफियान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर जब ईमान ले आए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तमाम खताएं माफ़ फरमाकर अखलाक करीमा का मुजाहरा फरमाया। हालांकि अबू सुफियान ने इस्लाम लाने से पहले हजूर को इतना सताया था कि अगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय दुनिया में किसी और को इतना सताया होता तो माफ़ी के तलबगार होने पर भी वो शख्स उसे माफ़ ना करता। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना को देखिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कुछ मलामत नहीं, कुछ मुआखज़ा नहीं, आज तुमको हमने मुआफ़ कर दिया है। हाय सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। जब हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक जमीला से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर इस्लाम के गर्विदा हो गए कि इन्होंने अपनी माजी की खताओं का कफ़ारा अदा करते हुए खुलूस दिल से इस्लाम की खिदमात इंजाम दी और तारीख के अंदर आपकी खिदमात को लिखा गया है। जंग हुनैन में आका करीम अलैहिस्सलाम के ये हम रिकाब थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम को थामे हुए चल रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा से मुतासिर होकर जब इस्लाम के दामन में आए तो मेरे आका के आशिक़ ज़ार बन गए। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शेख मुहक्किक ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा के अंदर दर्ज फरमाया है कि जंग ताइफ के अंदर 8 हिजरी में जो मार्ज वजूद में आया, उसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू सुफियान शरीक थे। इस जंग में तीर लगने की वजह से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आँख जाती रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जन्नत में आँख मिलने का वादा फरमाया कि अबू सुफियान तुझे जन्नत में आँख अता की जाएगी। यह हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा से मुतासिर होकर इस्लाम से वाबस्तगी जिन्होंने की है। इसके अलावा आका करीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं वहशी बिन हर्ब। ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा से मुतासिर होकर इस्लाम के दामन में आए। वहशी बिन हर्ब जिनका नाम है, ये एक हबशी जुबैर बिन मुतइम बिन अदी का गुलाम था। जंग बदर में जुबैर बिन मुतइम बिन अदी के चच्चा ताइमा बिन अदी को हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया था। इसके अलावा अबू सुफियान बिन हर्ब की बीवी हिंद के बाप उत्बा को भी हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वासिल जहन्नम किया था। और जब मक्का मुअज़्ज़मा से लश्कर कुरैश मैदान उहद की तरफ रवाना हुआ, यानी मुसलमानों पर हमला करने के लिए गया, तो जुबैर बिन मुतइम ने अपने गुलाम वाहशी को लश्कर कुरैश के साथ ये कहकर भेजा कि अगर तू हमज़ा बिन मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दे तो तेरे लिए आज़ादी है, यानी तू मेरा गुलाम नहीं रहेगा बल्कि आज़ाद हो जाएगा। चुनाचे वाहशी लश्कर कुफ़ार के साथ मार्का उहद के अंदर आया
اور جب جنگ کے شعلے بلند ہوئے تو لشکر کفار سے سبا بن عبد العزا خزائی نکلا اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا۔ اسلامی لشکر سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ نے ایک ہی تلوار کے ساتھ اس کو کاٹ ڈالا۔ وحشی اس وقت ایک پتھر کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبا کے ساتھ لڑتے ہوئے پایا تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے قریب ہوئے تو اچانک وحشی کو دیکھا کہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف بڑھے تاکہ اس کا کام تمام کر دیں، لیکن ایک گڑھے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وحشی نے حضرت حمزہ کے پیٹ میں بقوت تمام یعنی بہت قوت کے ساتھ نیزہ مارا جو مثانہ سے آر پار ہو گیا اور وہ اس وار مہلک سے شہید ہو گئے اور سید الشہداء کا لقب آپ نے پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ وحشی زوجہ ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا، لیکن ہند کے پاس جاتے وقت وحشی نے اپنے خنجر سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر کو چاک کیا، یعنی معاذ اللہ پھاڑا، آپ کا جگر مبارک نکالا اور اپنے ساتھ ہند بنت عتبہ کے پاس لایا۔ وحشی نے آ کر ہند بنت عتبہ کے سامنے اس کے باپ کا روز بدر والا واقعہ یاد دلایا کہ یاد کرو کہ تیرے باپ عتبہ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تھا۔ جب اس کو یہ صدمہ یاد آیا تو وہ آبدیدہ ہو گئی اور اس پر وحشی نے کہا اگر میں تیرے باپ کے قاتل کو مار ڈالوں تو مجھے کیا انعام دوگی؟ ہند بنت عتبہ نے کہا اس وقت جو زیورات کی میں مالک ہوں وہ سب میں تجھے دے دوں گی۔ تب وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر دکھاتے ہوئے کہا لے یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر ہے۔ ہند بنت عتبہ نے خوش ہو کر وحشی کو پازیب اور زیورات اتار کر بطور انعام دیے۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لہٰذا تمام صحابہ کرام اس کے در پہ ہوئے اور اس کی ٹوہ اور تلاش میں تھے، لیکن وہ بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ جس زمانے میں طائف کا وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تو بھی اس وفد کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جا، وہ آقا کریم کمال عفو کے مالک ہیں، وہ ضرور تجھے اپنے عفو کا حصہ عطا فرمائیں گے، لہٰذا تو بھی وفد میں شامل ہو جا اور اقبال جرم و خطا کر کے اپنی معافی طلب کرنا، ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اپنے کمال عفو کا حصہ عطا فرمائیں گے۔ وحشی طائف کے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کیا تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا، مجھے بتا کہ میرے چچا کو تو نے کس طرح شہید کیا تھا۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پوری کیفیت بیان کی اور بعد میں معذرت و معافی چاہی۔ حضور نے معاف فرما دیا، فرمایا تو میرے سامنے نہ آنا اور اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے چچا کی یاد تڑپائے گی۔ وحشی کا جرم اتنا سخت تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عفو کو دیکھیے، سرکار کے حسن اخلاق کو دیکھیے کہ وحشی کا جرم اتنا سخت تھا کہ اس جرم کی سزا سوائے گردن کاٹنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے عفو و کرم کی بیک ایسی عنایت فرمائی کہ خود وحشی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، لیکن جب بھی حاضر ہوتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نہ آتا بلکہ آپ کی پشت کی طرف بیٹھا سرکار کو تکتا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتا، لیکن پیچھے بیٹھ کر حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو یہ حقیقت باور کرا دی کہ اسلام ایک ہی ایسا دین ہے جس دین میں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا درس دیا جاتا ہے۔ اس میں اپنے لیے دشمنی نہیں کہ اپنی ذات کے لیے کسی دشمنی کا انتقام لیا جائے، اور بے شمار صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستگی کی اور پوری زندگی اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے ترستے رہے، اور بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان
کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔